بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از توصیف الرحمان, سی ای او گلوئنگ سافٹ ٹیکنالوجیز. ہم ایتھکس کی بات کر رہے تھے اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کمیونیکیشن کے اوپر, کیونکہ کمیونیکیشن ہی لائف ہے. آج ہم اس سے بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, جس میں ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کریں گے جس کو ہم کام کے دوران موسٹلی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ایون 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے ہوتے ہیں اور اس چیز کو ہم نے مس کر دیا ہوتا ہے. پھر اس کے کانسیکوینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو مس کر دیا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس چیز کو مس کر دیا ہے. لیکن ہمیں ورک میں پرابلمس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پروگریس کی, وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی اچیو نہیں ہو رہی ہوتی, یا ہمیں روز نئے پرابلمس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس چیز کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے اپنے ورک کے ساتھ. اس چیز کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ہم لرننگ. اور لرننگ کیسے آ سکتی ہے؟ لرننگ ایٹیچیوڈ سے. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ لرننگ کیا ہے اور لرننگ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیسے آتا ہے. تو جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لرننگ ایٹیچیوڈ میں مینلی 3 چیزیں ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں, اور کچھ اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جن کو ہم ود ٹائم دیکھیں گے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لرننگ ضروری کیوں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, ٹھیک ہے, سیلف ریفلیکشن اینڈ کولیبریٹیو لرننگ, یہ کچھ 3 چیزیں ہیں جن کو ہم میجرلی ڈسکس کریں گے. اب لرننگ ہے کیا, پہلے تو یہ سمجھتے ہیں. لرننگ یہ ہے کہ دا نالج یو ہیو رائٹ ناؤ یو انکریز دیٹ نالج. سمپلی آپ کے پاس جتنا علم ابھی ہے اس کو انکریز کرنا ہی لرننگ کے تھرو پاسبل ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ویب ڈیولپر ہیں, آپ کسی MVC پہ کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ MVVM سیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک اور ڈیزائن پیٹرن ایڈ ہو جاتا ہے, یہ آپ کی لرننگ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اب اسی طرح اگر آپ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں اب لرننگ کی 2 ڈائریکشنز ہوتی ہیں. اگر آپ فرض کیا کوٹلن پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ نیٹیو جاوا کے ساتھ اور کوٹلن کے ساتھ موبائل ایپس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ جیٹ پیک کمپوز اور ایڈوانس لینئر لے آؤٹ کے بعد آپ ریلیٹیو لے آؤٹ اور ایسی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, یہ آپ کی لرننگ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ iOS ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو سوئفٹ کے اندر آپ سوئفٹ UI اور اس کی ٹیکنیکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے آپ بیسیکلی کام کر رہے ہوتے تھے اسٹوری بورڈ کے اوپر, تو یہ آپ کی لرننگ میں iOS والوں کی ایڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. اسی طرح جو گرافک ڈیزائنر ہیں وہ پہلے Adobe XD پہ اگر کر رہا تھا, اب وہ فگما پہ آ گیا, یا پہلے اگر وہ سمپل کینوا پہ کام کر رہا تھا اب وہ کسٹم ٹولز یوز کرنا سٹارٹ کر دی ہیں, تو وہ اس کی لرننگ میں آ جاتا ہے. اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو بہت چیزیں آ گئی ہیں, اب ہمیں لرن کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا ہم اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب فیوچر میں ایڈوانس چیزیں آتی ہیں, نئی ٹیکنیکس آتے ہیں, نئے ڈیزائن پیٹرنز آتے ہیں, تو اس وقت آپ کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کیا ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے انٹلیکچولی آپ کی جو مائنڈ کیوریوسٹی مطلب سیکھنے کی بھوک یا لگن کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فاسٹرنگ اے جینوئن انٹرسٹ ان لرننگ اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹس, کہ آپ کنٹینیوسلی اپنے اندر امپروومنٹ کو دیکھیں. میں نے کئی ڈیولپر دیکھے ہیں, میں 6 مہینے پہلے ان سے جو بات کی تھی, جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی خود کو امپروو کرنے کے اوپر یا اپنے اسکلس کو انکریز کرنے کی بات نہیں کریں گے, یا اس طرف نہیں جائیں گے. تو ایک تو آپ کے اندر کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ مجھے چیزوں کو لرن کرنا ہے. دوسرا سیلف ریفلیکشن, ریگولرلی ایویلویٹنگ ونس آن ایکشنس, کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, آپ لیبر ورک تو نہیں کر رہے, آپ سمارٹ ڈیسیژنس لے رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اسی طرح کولیبریٹیو لرننگ, ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ فارم ہے کہ اگر آپ نے آج کوئی چیز سیکھی ہے تو آپ ساتھ والے کو بھی سکھائیں, یا اپنے جونیئرس کو سکھائیں, یا کولیگز کو سکھائیں, یا ان سے سیکھیں, تاکہ آپ لوگوں کے ایک کلیکٹیو بینیفٹس ہو سکیں.
اب یہاں پہ نا کچھ 4-5 کویسچنز ہیں جو بڑے میرے سے پوچھے جاتے ہیں یا آفس میں یا لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ان چیزوں کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں نمبر 1 کویسچن وہ پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم کام کر رہے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کے اندر یا موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے اندر اور آگے دور آ رہا ہے اے آئی کا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلا کویسچن میرے سے پوچھتے ہیں. یا ڈیٹا سائنس کا دور آ رہا ہے تو کیسے کرنا چاہیے. دیکھیں اے آئی ڈیٹا سائنس اٹ سیلف تو کچھ نہیں ہے نا. اگر آپ فرض کیا ڈیٹا سائنس کا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں جو آپ کے سینٹیمنٹل انالیسز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جو یہ ریویو ہے، فرض کیا کسٹمر کا ریویو ہے، یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. اب دیکھیں اب ریویوز آپ کے ڈیٹا بیس میں پڑے ہیں، آپ کے پاس ماڈل پائتھن کا ہے، اور آپ نے اگر ایک اے پی آئی بنا لی تو وہ لگانی تو کسی ایپ میں ہی ہے نا، یا کسی ایڈمن ڈیش بورڈ میں ہی ہے نا. تو وہ وہاں پہ آپ ریویو بھیجیں گے، وہ آپ کو اے پی آئی بتا دے گی یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو یہاں آپ ایک چیز سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ 50 to 70% پارٹ آپ کا موبائل ایپ ہے یا ویب ایپ ہے یا ایڈمن پینل ہے، جہاں پہ وہ اے آئی کی آؤٹ پٹ شو ہونی ہے، سیم جو انالیٹکس شو ہونی ہے سارا. تو آپ تو لکی ہیں، آپ تو آلریڈی 60-70% پارٹ اے آئی کا کور کر لیا ہے. اے آئی اٹ سیلف تو ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کی اے پی آئیز ہیں بیسیکلی. سو آپ سیکھیں کہ اے آئی کے ساتھ میں سیکھیں، آپ لینئر ریگریشن سیکھیں، آپ کنوولوشنل کا نیورل نیٹورک سیکھیں، سپورٹ ویکٹر مشین کو سیکھیں، کے مینس الگوریتھمس کو سیکھیں. تو ساتھ میں لرننگ سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا. آپ کو اے آئی پہ شفٹ نہیں ہو جانا. بیسیکلی آپ نے ان چیزوں کو سیکھ کے اپنی ہی ٹیکنالوجی میں اے آئی کا استعمال شروع کر دینا. فار ایگزامپل آپ کہیں پہ لیبر ورک کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنا ماڈل خود بنا سکتے ہیں، اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، اپنا چیٹ بوٹ بنا سکتے ہیں جس کو آپ اپنے ہی ایپ کے اندر، اپنے ہی ویب ڈیش بورڈ کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ سیلف آپ کو اے آئی یا ڈیٹا سائنس سیکھ کر یا سیکھنے کے لیے آپ کو ڈومین چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ود ان ڈومین رہتے ہوئے جو ٹولز اے آئی نے بنائے ہیں آپ کے ڈومین کے لیے، جو ٹیکنیکس دی ہیں اے آئی نے، یا جو اسکل سیٹ دی ہے، وہ آپ یوز کریں. اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں، آپ ابھی کام کر رہے ہیں پائتھن کے اوپر چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ موسٹلی اے آئی کے اوپر پائتھن یوز ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کو آفس میں اپرچونیٹی ملے یا نیا پروجیکٹ ملے، آپ سیکھیں، آپ اس پہ موو ہو جائیں، تو آلموسٹ آدھی اے آئی تو اسی میں ہی کور ہو جائے گی. سو بات یہ ہے کہ آپ بالکل موو کریں ڈیٹا سائنس کی طرف، اے آئی کی طرف. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اٹ سیلف اے آئی ڈیٹا سائنس کچھ نہیں ہے، وہ انہی کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اے آئی اتنی بڑی فیلڈ کیا ہے. دیکھیں نا، اے آئی اتنی بڑی فیلڈ اس لیے ہے کہ اس کے تھرو جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ نارمل کنونشنل سافٹ ویئرز نہیں کر سکتے تھے، بٹ آؤٹ پٹ تو ایپ پہ ہی آنی ہے نا. اب چیٹ جی پی ٹی ہے، وہ اے آئی ہے. اب مجھے بتائیں تو کیا اس کی ہے تو ڈیسک ٹاپ ایپ نا، یا موبائل ایپ ہے نا جس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو موبائل ڈیولپر تو ادھر ہی رہیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں جاب چلی جائے گی، لیکن وہ پہلے سمپل اے پی آئی یوز کر رہے تھے، اب وہ اے آئی کی اے پی آئی یوز کر رہے ہیں. تو اس میں اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ سیکھیں، الگوریدمس کو سیکھیں، پائتھن کو سیکھیں، اور ان ٹولز کو جو اے آئی کے ہیں ان کو اپنے ہی سافٹ ویئر، جو اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو ویب ڈیولپمنٹ میں، موبائل ایپس ڈیولپر ہیں تو اس میں انٹیگریٹ کریں. دوسری چیز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیکھ لیا ہے، فار ایگزامپل میں موبائل ایپ ڈیولپر ہوں اور میں کام کرتا ہوں سوئفٹ کے اوپر، آئی او ایس ڈیولپر ہوں. اب اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ یار آپ ریئیکٹ نیٹو سیکھ لو یا فلٹر سیکھ لو، تو کچھ موسٹلی لوگ تو شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے فل اسٹیک موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف. سیم ویب میں ہے کہ اگر آپ مرن کر رہے ہیں تو اسے کہہ دو نا روبی آن ریل کرو یا پائتھن کرو یا پی ایچ پی کرو، تو وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری اس میں ایکسپرٹیز زیادہ ہیں، ہم اس میں. دیکھو اس کے نقصان کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنی ہی ڈومین میں، اگر آپ ویب میں ہیں تو فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ، اگر موبائل میں ہیں تو فل اسٹیک موبائل ڈیولپمنٹ میں نہیں جاتے یا کراس دا اوریجن آپ نہیں جاتے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کتنا عرصہ کوڈنگ کریں گے؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال، کتنا عرصہ؟ آپ کی پروڈکٹیوٹی لو ہو جائے گی. اس وقت آپ کو مینجمنٹ کا رول چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو
ایسوسیٹ ٹیم لیڈ پروجیکٹ مینیجر CTO، اس طرف جانا ہے نا. اب اگر آپ پروجیکٹ مینیجر بن گئے ہیں اور آپ کے پاس 5 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، جس میں موبائل کی ٹیم بھی ہے، ویب کی ٹیم بھی ہے، گرافک ڈیزائن کی ٹیم بھی، اگر آپ کے پاس کراس ڈومین نالج نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس ملٹیپل ٹیکنالوجیز کا نالج نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کیسے ٹیمز کو مینیج کریں گے؟ مشکل ہو جائے گا نا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں ایک ہی ٹیکنالوجی کے اوپر رہنا ہے یا ایک ہی ڈومین کے اوپر رہنا ہے. ہاں، پہلے 1 سے 2 سال آپ کسی، یا 3 سال بھی کسی ایک ڈومین پہ بہت اچھی طرح لگائیں تاکہ اس میں فل ایکسپرٹیز ہو جائیں. پھر آپ کو دوسری لینگویجز یا دوسری ڈومین بالکل مشکل نہیں لگیں گی. آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بہت ایزی ہے. لیکن شروع میں ایک کو چوز کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شروع میں ایک کو ہی چوز کریں، 2 سے 3 سال اس میں لگائیں. جب آپ کو میک شور ہو جائیں کہ اس کا کوئی بھی پروجیکٹ میں کر سکتا ہوں، پھر آپ ساتھ میں دوسرے اسکل سیٹ کو ایڈ کریں. موبائل ایپ ڈیولپر ہیں تو ریئیکٹ نیٹو کو ایڈ کریں، فلٹر کو ایڈ کریں، bubble.io کو ایڈ کریں. یہ چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کریں. ویب ڈیولپر ہیں، اگر آپ PHP میں ہیں تو پہلے تو آپ جیسے اگر کوڈینیٹر پہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ لاراویل ایڈ کریں، سمفنی ایڈ کریں، کیک PHP ایڈ کریں، تھوڑا WordPress ایڈ کریں. تو ضروری نہیں کہ آپ PHP کی ڈومین سے فوراً نکل کے مارن پائتھن ادھر چلے جائیں. اگر آپ کے پاس کام کی اپرچونٹی ہے تو آپ بیٹر سے بیٹر فریم ورک کی طرف موو کریں. جب وہ چیز کور ہو جائے تو پھر مارن کی طرف جائیں، پھر روبی آن ریل کی طرف جائیں، پائتھن کی طرف جائیں، جاوا کی طرف جائیں، .NET کی طرف جائیں. لیکن خود کو ایک آدھی ٹیکنالوجی کے اوپر بالکل نہ رکھیں. اگر کل کو اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اس کو کم ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس دوسرے آپشن ہوں گے. اور جیسا میں نے بتایا کہ مینجمنٹ کی طرف جانے کے لیے وہ ضروری ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ بات، سم ٹائم جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو اگر آپ جونیئرس آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کولیگس کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اس کو میں سکھا دوں گا تو یہ میری جاب ریپلیس کر دے گا یا کچھ. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. کئی دفعہ میں جب آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، بتا رہا ہوتا ہوں، تو یہ بیسیکلی میرا سارا نالج ہے. میں CEO ہوں. اگر میں اسی بات پہ بیٹھا رہا ہوں کہ میں ان کو کچھ نہیں بتانا، کچھ نہیں شیئر کرنا، یہ میری طرح بن جائیں گے، تو آپ بنیں. میں تو چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے ریپلیس کر دیں گے یا میری ادھر سے ساری چیزیں سیکھ لیں گے، تو سیکھیں. سکھانے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک بیٹر لائف گزاریں، آپ لوگ ایک اچھے انسان بنیں، آپ لوگوں کی لائف بہتر سے بہتر ہو. تو یہ چیز ہے. اسی طرح آپ اپنے جونیئرس کو یا کولیگس کو بھی سکھائیں. یہ مت سوچیں کہ اس کو یہ چیز آ جائے گی تو مجھے ریپلیس کر دے گا یا میری جاب میں یہ کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جہاں اللہ نے رزق جتنا دینا ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا. تو آپ نے سکھانے میں کبھی کمی نہیں کرنی. سیکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی آپ سینئر کی عزت کریں. جتنی زیادہ رسپیکٹ کریں گے، میں کہتا ہوں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 90% لوگ نہیں بتاتے ساتھ والوں کو. میں بھی ایک جاب سے نکال دیا گیا تھا. فرسٹ جاب میں نے جو کی تھی یہی ہوا تھا میرے ساتھ کہ لوگ میرے ساتھ بیٹھتے، میں ان سے پوچھتا رہتا اینڈ دے ور سو بزی ان دیئر ورک. میں بھی میں بلیم نہیں کر رہا، بٹ دیٹ ہیپنڈ ود می. اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار زندگی میں کسی بھی بندے کی جاب اس بات پہ نہیں جانی چاہیے کہ اس کے سینئر نے اس پرابلم کو سولو نہیں کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایجیکس کی کچھ کام میں کر رہا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نیچے کنسول میں ایجیکس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. تو میں اوپر ہی ٹرائی کرتا رہا. سو دیٹ ہیپنس کہ مجھے جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا، تو پھر میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا آج تک. اور کیا ہوا کہ جب بھی ان کی جاب لگتی ہے ان کو یہ ہوتا تھا کہ سر بیٹھے ہیں، وہ مجھے میسج کر دیتے تھے. میں ان کو جاب کے بعد بلا لیتا، ان کو جہاں گائیڈ کرنا، ہیلپ کرنا میں کر دیتا تھا. اگر وہاں پہ انوائرمنٹ میں ان کو ہیلپ نہیں بھی مل رہی ہوتی تھی تو اس کے بعد میں نے کسی کی جاب اس بات پہ نہیں جانے دی کہ جی اس سے کام نہیں آیا یا اس سے وہ ٹاسک نہیں ہوا سینئر کی وجہ سے. میرے آفس میں بھی جہاں بھی جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیشہ ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. میں ان کی ضرور ہیلپ کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں. ایسا کچھ نہیں. آپ لوگ بھی سیم اپنے سینئر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. نہیں بتاتے آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ نالج ہے، کم والے کے ساتھ لازمی شیئر کریں. یہ مت سوچیں گے یار اس کو پتہ چل جائے گا مجھے ریپلیس کرے گا، کچھ ایسا نہیں ہوگا. ایک
लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है आपने। अच्छा, जूनियर्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बात बताऊँ, सम टाइम थोड़ा बहुत डांट भी लेते हैं जो सीनियर होते हैं, ठीक है। सीनियर वैसे अब तो काफ़ी प्यार से सिखाते हैं, तो इट्स ओके, आप लोगों ने ओपन माइंड रहना है। काफ़ी दफ़ा सीनियर बात बताता है, अब जूनियर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूँ। वो सीनियर कहता है भाई करके तो देखो। अब जूनियर ने माइंड में ना एक लिमिट लगा ली कि मैं करूँगा, उसको डर लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। भाई इस चीज़ में परेशान होने की बात नहीं है, आप सीनियर की बात को फॉलो करो, आप करने की कोशिश तो करो। एक लफ्ज़ लिखो तो सही, 2 लिखो तो सही, एक फंक्शन लिखो तो सही, चला के तो देखो, फिर उसको बताओ। सिर्फ बगैर चलाए बगैर किए आप करेंगे तो फिर उस तरह टाइम वेस्ट होता है। और बिलीव मी, जब सीनियर कोई चीज़ बताता है तो उसका ज़रूर रिज़ल्ट निकलता है। आप एक चीज़ ज़हन से निकाल दें कि मैंने वो ट्राई नहीं करना, या मैं वेट करूँगा ये मुझे करके देगा। सो स्टार्ट में ये सिचुएशन हो भी सकती है, बट आप लोगों को खुद ट्राई करना है और ख़ुद ही करना है। ज़्यादातर क्या मसले आते हैं, ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि आप एक काम कर रहे हैं, एक टास्क कर रहे हैं, रेलिवेंट आउटपुट नहीं आ रही, या रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, या आपको आगे समझ नहीं आ रही कि टास्क करना कैसे है। तो इस चीज़ों के लिए ये होता है कि पहले पूरे प्रोजेक्ट को समझें, पहले मॉड्यूल को समझें, पहले उस माइलस्टोन को समझें, फिर जाके चीज़ें कनेक्ट होंगी। आप डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद ही रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, आगे पता नहीं होगा, क्योंकि माइंड को पूरी पिक्चर का आइडिया नहीं होता। कोडिंग तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट को नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी होगी, मुश्किल होगी। सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और अपने एटीट्यूड को आप फुल लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, और सीखने की लगन और सिखाने की लगन हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि अल्लाह भी खुश होगा और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।